السلام علیکم ناظرین ویڈیو کے جو ہماری سیریز ہے جو ارض مقدس فلسطین کے بارے میں، اس کے دوسرے پارٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلے پارٹ میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے بخت نصر نے پہلی دفعہ ہیکل سلیمانی گرا کے تباہ کیا اور یروشلم کو فتح کیا۔ وہ یہودیوں، تمام وہاں کے رہنے والے یہودیوں کو اپنے ساتھ بیبیلون لے گیا۔ اس نے وہ یہودی تہ و تیگ کیے کہ اس کی مثال نہیں ملتی، اور جو بچے کچے یہودی تھے ان کو اپنے ساتھ لے گیا۔ آج بھی اگر گوگل کریں گے تو آپ کو 11 لاسٹ ٹرائب کے نام سے مل جائیں گے کہ جو یہودیوں کے 11 قبیلے تھے وہ ان کو ساتھ لے گیا تھا غلام بنا کر۔ تو ناظرین، یہ یہودی وہاں پر مقیم رہے غلاموں کی طرح، اور ارض مقدس جو تھی وہ یہودیوں سے خالی رہی، یعنی پہلی دفعہ انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ تو ناظرین، اس کے بعد وہاں پر جو ایرانی حکمران تھے، ایرانیوں میں بہت سارے بادشاہ ہوئے۔ ایرانیوں میں جو پیغمبر تھے زرتشت تھے، زرتشت کی تعلیمات کے فالوور تھے۔ زرتشت کا ڈوئل نیچر آف یونیورس نظریہ تھا، یعنی وہ کائنات میں اچھائی اور برائی کی جو قوتوں کے بارے میں ان کا نظریہ رکھتے تھے۔ جو برائی کی قوت تھی اس کا جو تھا ڈیول تھا، اور جو اچھائی کی قوت اس میں اللہ، یعنی جو عبرانی تواریخ کے مطابق یہوہ جو ہے، یعنی ایک خدا کے ماننے والے تھے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا زرتشت کی تعلیمات میں تحریفات ہوتی گئی، اور حتیٰ کہ اتنی ہوئی کہ ایک وقت آیا کہ ایرانی جو تھے وہ آگ کی پجاری ہو گئے۔ تو ناظرین، اسی میں 6 صدی عیسوی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک بادشاہ سائرس اٹھا۔ سائرس نے تمام ایرانیوں کو جمع کیا اور ایک فوج بنائی، اور اس نے یہ فتح کر دیا۔ بیبیلون جب فتح کیا تو یہ سارا علاقہ اس کے قبضے میں چلا گیا۔ تو اس وقت تک، سائرس کے دور تک، زرتشت کی تعلیمات میں بہت ساری تحریفات ہو چکی تھی، اور لوگوں نے کئی خدا بنا لیے تھے۔ اس میں کچھ برائی کے خدا تھے، کچھ اچھائی کے خدا تھے، اور یہودیوں اور ان لوگوں کے ساتھ رہنے سے ان میں جو یہودیوں کے عقائد تھے وہ بھی شامل ہو گئے۔ اسی طرح یہودیوں میں بھی جو ڈیول کا کنسیپٹ انہوں نے وہاں سے لیا، اور انہوں نے بھی جو سب سے اچھائی کا خدا، یعنی سب خداؤں کا خدا جس کو کہا جاتا تھا، یعنی ایک خدا، وہ یہوہ جو تھا اس کے تھے۔ ناظرین، ایسا ہوا کہ ایک رات سائرس کے خواب میں یہوہ آیا، اور اس نے یہ کہا، یعنی ہدایت دی کہ میرے لیے عبادت کا گھر دوبارہ تعمیر کر۔ صبح جب سائرس اٹھا تو اس نے لوگ اپنے جو اس کے یہودی تھے وہاں ان لوگوں سے ڈسکس کیا کہ اس طرح میں نے خواب دیکھا اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کے لیے عبادت کا گھر دوبارہ تعمیر کروں۔ تو ناظرین، اس نے یہودیوں نے کہا کہ یہ ارض مقدس میں جہاں پر پہلی دفعہ ہیکل سلیمانی تھا وہیں پر خدا کے لیے عبادت کا گھر دوبارہ تعمیر کیا۔ تو سائرس نے انہیں وہاں جانے کی اجازت دے دی، یعنی یوں کہیں کہ سائرس ان کے لیے مسیحا بنا۔ سائرس جو کہ کیونکہ قرآن میں ذکر ہے حضرت ذوالقرنین کا، تو یہودی ان کے لیے کیونکہ مسیحا ذوالقرنین سائرس تھا، تو اس لیے یہودی انہی کو ذوالقرنین مانتے ہیں۔ اور جو تاریخ نے سائرس کو نام دیا وہ کنگ آف 4 کارنرز آف ورلڈ، یعنی دنیا کے 4 کونوں کا بادشاہ کا خطاب ہے، کیونکہ سائرس کی جو سلطنت تھی وہ بہت بڑی تھی۔ تو ناظرین، قصہ مختصر، سائرس نے انہیں فلسطین میں، یعنی ارض مقدس میں دوبارہ آباد کاری کے لیے جگہ بھی دی اور اجازت بھی دی، اور اس وقت کے پیغمبر عزرا اور نہیمیہ کی زیر قیادت یہ لوگ دوبارہ فلسطین میں آ کر آباد ہوئے، اور وہاں پر ہیروڈ کو اپنا بادشاہ چنا، یعنی گورنر یا بادشاہ چنا۔ ہیروڈ نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر دوبارہ شروع کی۔ جب کہا جاتا ہے کہ ہیروڈ نے تقریباً 8 سال تک کنسٹرکشن مٹیریل جمع کرتا رہا، تاکہ جب وہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر شروع کرے تو اسے کوئی مسائل کا سامنا نہ ہو۔ تو ناظرین، 8 سال بعد فن تعمیر کا ایک شاہکار جو تھا وہ ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر، سفید سنگ مرمر سے بنی ہوئی عمارت، اور اس کے اوپر جو مینار سونے سے، اور دروازے تانبے کے بہت لمبے چوڑے چبوترے، اور اس کے اندر قربان گاہیں، عبادت کے لیے مخصوص جگہ، اور انہیں کے اندر ایک پلیس بنائی گئی، ایک کمرہ ایسا تھا جو ہالیز آف ہالیز کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جو لوگ دوبارہ جب یہ آباد ہوا تو لوگ حج کرنے وہاں آتے تھے، تو سیزر کے نام کے جو سکے ہوتے تھے وہ یہاں پر نہیں چلاتے تھے۔ ان کا جو ریزرو بینک تھا اس وقت کا یروشلم کا، وہ پہلے اپنے سکے تبدیل کرواتے ان کی کرنسی میں، پھر وہ یروشلم آتے اور آگے جاتے تو انہیں ایک مذہبی بات لینا پڑتی تھی۔ اس کے لیے بھی بہترین انتظام ہیروڈ نے بہترین تقریباً 50 سے لے کر 80 تک وہ مخصوص مذہبی، یعنی ریلیجیس ریچولز بات بنوائے گئے
تاکہ وہاں پر آ کے لوگ آرام سے اس بات کو لے سکیں اور اپنے آپ کو پاک صاف کر کے وہ ٹیمپل آف سلیمان کے اندر داخل ہو سکیں۔ پہلے وہ جاتے ٹیمپل کی سیڑھیوں میں اور اس کے بعد عبادت گاہ کی طرف جاتے اور اس کے بعد وہ اپنی قربانی کرتے قربان گاہ میں، لیکن اس کے اندر جو ہولیز آف ہولی تھی وہاں پر صرف ہائی پریسٹ ہی جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو بادشاہت تھی یعنی حکومت کا انتظام تھا وہ یہودا کی اولاد میں تھا، اور جو مذہبی رسومات تھی وہ لاوی کی اولاد سے چلتی تھی، اس لیے جتنے بھی پریسٹ آتے تھے وہ لاوی کی اولاد سے، جن کو آج بھی ربی کہا جاتا ہے، وہ آج بھی انہی کی اولاد میں سے گنے جاتے ہیں۔ تو جو ان میں سے بھی پریسٹ میں سے ہائی پریسٹ ہوتا تھا، یعنی جو سب سے بڑا ربی ہوتا تھا ان کا، وہ اس ہیکل سلیمانی میں عبادات کا تمام انتظامات، جو امور عبادات تھے، اس کو سر انجام دیا کرتا تھا۔ اور جو پلیس ہولیز آف ہولیز تھی صرف اسی کو اجازت تھی کہ وہ اس کے اندر جا سکتا تھا، اور کوئی بھی ربی اس کے اندر نہیں جا سکتا تھا۔ اب وہاں پہ مسئلہ یہ بھی ہوتا تھا بعض اوقات کہ اگر وہ اندر جائے تو اسے، اگر وہ وہاں پر مر جائے تو اس کو کیسے نکالا جائے۔ اس کا ایک حل بھی یہ تھا کہ جب بھی وہ پلیس ہولیز آف ہولیز کے اندر داخل ہوتا تو وہ ایک بیلٹ باندھ کر اندر جاتا تھا، وہ اس بیلٹ کے ساتھ، تاکہ اگر دوران عبادت اس کی موت واقع ہو جائے تو پیچھے سے، کیونکہ اور کوئی اندر نہیں جا سکتا تھا، پیچھے سے اسے کھینچا جا سکے واپس۔ تو اس طرح سے یہ ٹیمپل آف سلیمان دوسری دفعہ تعمیر ہوا۔ ناظرین، نبوکدنضر نے یعنی بختنصر نے 586 میں اس کو تباہ کر دیا تھا، اور پہلی صدی عیسوی میں یعنی 70 عیسوی سے پہلے یہ جو شاہکار تھا یہ تعمیر ہو چکا تھا۔ اب یہودیوں میں جو پہلی دفعہ قربانی رائج تھی حضرت سلیمان علیہ السلام، یعنی یہ قربانی کی رسم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی، جو پہلی دفعہ، اور اس کے بعد عبادت گاہ کی طرف جاتے اور اس کے بعد وہ اپنی قربانی کرتے قربان گاہ میں، لیکن اس کے اندر جو ہولیز آف ہولی تھی وہاں پر صرف ہائی پریسٹ ہی جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو بادشاہت تھی یعنی حکومت کا انتظام تھا وہ یہودا کی اولاد میں تھا، اور جو مذہبی رسومات تھی وہ لاوی کی اولاد سے چلتی تھی، اس لیے جتنے بھی پریسٹ آتے تھے وہ لاوی کی اولاد سے، جن کو آج بھی ربی کہا جاتا ہے، وہ آج بھی انہی کی اولاد میں سے گنے جاتے ہیں۔ تو جو ان میں سے بھی پریسٹ میں سے ہائی پریسٹ ہوتا تھا، یعنی جو سب سے بڑا ربی ہوتا تھا ان کا، وہ اس ہیکل سلیمانی میں عبادات کا تمام انتظامات، جو امور عبادات تھے، اس کو سر انجام دیا کرتا تھا۔ اور جو پلیس ہولیز آف ہولیز تھی صرف اسی کو اجازت تھی کہ وہ اس کے اندر جا سکتا تھا، اور کوئی بھی ربی اس کے اندر نہیں جا سکتا تھا۔ اب وہاں پہ مسئلہ یہ بھی ہوتا تھا بعض اوقات کہ اگر وہ اندر جائے تو اسے، اگر وہ وہاں پر مر جائے تو اس کو کیسے نکالا جائے۔ اس کا ایک حل بھی یہ تھا کہ جب بھی وہ پلیس ہولیز آف ہولیز کے اندر داخل ہوتا تو وہ ایک بیلٹ باندھ کر اندر جاتا تھا، وہ اس بیلٹ کے ساتھ، تاکہ اگر دوران عبادت اس کی موت واقع ہو جائے تو پیچھے سے، کیونکہ اور کوئی اندر نہیں جا سکتا تھا، پیچھے سے اسے کھینچا جا سکے واپس۔ تو اس طرح سے یہ ٹیمپل آف سلیمان دوسری دفعہ تعمیر ہوا۔ ناظرین، نبوکدنضر نے یعنی بختنصر نے 586 میں اس کو تباہ کر دیا تھا، اور پہلی صدی عیسوی میں یعنی 70 عیسوی سے پہلے یہ جو شاہکار تھا یہ تعمیر ہو چکا تھا۔ اب یہودیوں میں جو پہلی دفعہ قربانی رائج تھی حضرت سلیمان علیہ السلام، یعنی یہ قربانی کی رسم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی، جو پہلی دفعہ جب ٹیمپل آف سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا تو یہ قربانی کی رسم تب چل رہی تھی، اور جب یہ وقت نسل ہوا تو یہ تھوڑی دیر کے لیے رک گئی۔ جب یہ دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تو یہ قربانی کی جو رسم تھی دوبارہ شروع کی گئی۔ ناظرین، اس کے اوپر ہمارے تیسرے پارٹ میں ہم صرف اور صرف ایکسکلوزیولی بات کریں گے کہ یہ قربانی کیا ہے، کیوں اس کو لیا جاتا ہے، اور کس طرح سے وہ لے کر اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ناظرین، دوسری دفعہ جب یہ تعمیر ہوا تو یہ جو ہیروڈ تھا، دوسری دفعہ رومنز جو تھے وہ حکمران ہوئے، اور ان کا جو جرنیل تھا پومپی، اس نے اس کو فتح کیا۔ اور لیکن کیونکہ جرنیل ہمیشہ لوکل جو حکمران ہیں انہی کے ساتھ لے کر ہیروڈ بھی انہی کے ساتھ چل پڑا، اور پہلی دفعہ جب جیوش ریوالٹ ہوئی اس کے نتیجے میں عیسائیوں نے یعنی رومنز نے دوبارہ یروشلم پر حملہ کیا۔ دوبارہ جب یروشلم پر حملہ کیا وہی تاریخ دوبارہ دہرائی گئی جو بخت نصر نے دہرائی تھی، وہاں بھی لوگوں کو تہہ کیا گیا، قتل و غارت کا بازار گرم ہوا، اور رومنز نے بھی اس کو تباہ کر دیا۔ یہاں ایک اور چیز بتاتے چلیں کہ جب ہیروڈ نے دوسری دفعہ تعمیر کیا تھا یہ خوبصورت جو ہیکل سلیمانی تھا، کیونکہ پہلی دفعہ جب یہودی تمام یہاں سے چلے گئے تھے تو کوئی ایک یہودی بھی بخت نصر نہیں چھوڑا تھا جو ایگزیکٹلی اس کی نشاندہی کر سکے۔ تو جب دوسری دفعہ یہ تعمیر ہوا تھا تو کہتے ہیں کہ جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے یہ اس کے اطراف میں جو ٹیمپل پلازا کے نام سے بنایا گیا تھا، ٹیمپل پلازا کے اطراف میں بنایا گیا، اس کی دیواریں بالکل اس کی جو
पैरामीटर से वो 480 बाई 300 मीटर तक, और ये 20 मंजिला इमारत जो थी वो बनाई गई थी, और ये भी बहुत मजबूत थी, और इसमें भी वही 10-10 टन पत्थर, वजनी पत्थर जो है वो इस्तेमाल किए गए थे। और ये कहा जाता है क्योंकि ये मगरब में मौजूद थी, तो आज जो मगरबी दीवार है यानी वेस्टर्न वॉल, वेलिंग वॉल या दीवार गिरिया, वो शायद इसी टेम्पल प्लाजा की ही एक दीवार है जो इसके अतराफ में मगरब की जानब तामीर की गई थी। आज यहूदी जिसके सामने खड़े होकर दुआएं मांगते हैं, अपने मसीहा का इंतज़ार करते हैं अपनी तीसरी दफ़ा इस टेम्पल को तामीर करने के लिए, तो वो दीवार वही है। तो नाज़रीन, रोमन्स ने दूसरी दफ़ा इस टेम्पल, इस यरूशलेम की सल्तनत पर चढ़ाई करके इन यहूदियों को दोबारा वहाँ से अर्ज़ मुक़द्दस से जला वतन कर दिया, निकाल दिया गया, और दूसरी दफ़ा टेम्पल फिर गिरा दिया गया। और अब तक टेम्पल के जो बाकियात हैं, बुनियादें हैं, उनकी दोबारा निशानदेही नहीं हो सकी, और तीसरी दफ़ा ये टेम्पल तामीर नहीं हो सका, बल्कि तीसरी दफ़ा ये टेम्पल तामीर आज उस वक़्त से लेकर आज तक तीसरी दफ़ा ये टेम्पल तामीर नहीं हो सका। उसमें उसी दौरान यहूदी जितने भी थे वो इस अर्ज़ मुक़द्दस से जला वतन रहे। नाज़रीन, अगले यहाँ तक के लिए इतना ही। अगले हम तीसरे हिस्से में इनकी कुर्बानी कहाँ से शुरू हुई, कैसे हुई, और ये लाल बछड़े की हकीकत क्या है, ये लाल बछड़ा ही क्यों है, तीसरे पार्ट में हम इस पर बात करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।